السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ مہینہ 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ آج ہم تفصیل سے جانیں گے رمضان کے پہلے عشرے کے بارے میں۔ یہ عشرہ کیوں رحمت کہلاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت دی۔ پہلا عشرہ رمضان کے پہلے 10 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب ہے اللہ کی خاص مہربانی، اللہ کی خاص عنایت، اللہ کی خاص بخشش۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ یہ وقت اپنے رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت صرف مال و دولت کا نام نہیں، رحمت صرف آسان زندگی کا نام نہیں۔ اصل رحمت دل کا سکون ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، گناہوں سے نفرت ہے، نیکی سے محبت ہے۔ پہلے عشرے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ پہلے عشرے میں کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، فضول باتوں سے بچیں، نظر کو نیچا رکھیں، غصہ قابو میں رکھیں۔ یہی اصل روزہ ہے۔ پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں: یا رب ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، خاص طور پر فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز سے دن کا آغاز برکت سے ہوتا ہے۔ سحری کا اہتمام کریں، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اگر تھوڑا سا پانی بھی پی لیں تو سحری کی نیت کر لیں۔ افطار میں جلدی کریں، کیونکہ افطار جلدی کرنا سنت ہے۔ افطار کے وقت دعا ضرور کریں، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پہلے عشرے میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ روزانہ کم از کم 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ممکن نہ ہو تو آدھا پارہ پڑھیں، لیکن قرآن سے تعلق ضرور قائم کریں۔ پہلا عشرہ دراصل تربیت کا عشرہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، ہم صبر کرنا سیکھیں، ہم شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اسے غریبوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے رمضان میں صدقہ اور خیرات کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلے عشرے میں کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، کسی بیمار کی عیادت کر لیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال ہیں۔ پہلا عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ 1 قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں امید دیتا ہے۔ اگر ہم نے پچھلے سال گناہ کیے ہوں، اگر ہم غلطیوں میں مبتلا رہے ہوں تو بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، دل سے ہو، ندامت کے ساتھ ہو۔ پہلے عشرے میں روزانہ استغفار کریں، کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ یہ دل کو نرم کرتا ہے، گناہوں کو دھوتا ہے۔ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر مسجد جا سکتے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اگر گھر میں پڑھنا ہو تو بھی پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ پہلا عشرہ بنیاد کی طرح ہے، اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو باقی رمضان بھی مضبوط گزرے گا۔
اگر پہلے 10 دن غفلت میں گزر گئے تو باقی دنوں میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ اس لیے شروع سے ہی نیت مضبوط کریں، اپنے لیے اہداف مقرر کریں، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کتنی نفل نماز پڑھنی ہے، کتنا صدقہ دینا ہے۔ ایک ڈائری بنا لیں، روزانہ اپنے اعمال لکھیں، یہ طریقہ انسان کو منظم بناتا ہے۔ پہلے عشرے میں گھروں کا ماحول بھی تبدیل کریں، ٹی وی اور فضول مشغلے کم کریں، ذکر اور تلاوت کی آوازیں بلند کریں۔ بچوں کو بھی روزے کی اہمیت بتائیں، انہیں چھوٹے چھوٹے نیک کام سکھائیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا پیغام دیتا ہے، یہ ہمیں نرم دل بناتا ہے، یہ ہمیں دوسروں کے لیے ہمدرد بناتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا ہوگا۔ کسی سے بدلہ لینے کا جذبہ چھوڑ دیں، دل صاف کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلا عشرہ ہمیں خود احتسابی سکھاتا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہماری نماز کی کیا حالت ہے، ہماری اخلاقیات کیسی ہیں۔ یہ 10 دن خود کو بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پہلا عشرہ بہت جلد گزر جاتا ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، ہر دعا کو آخری دعا سمجھ کر مانگیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن غفلت کرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے عشرے میں دل کو صاف کریں، نیت کو خالص کریں، اعمال کو بہتر بنائیں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے پہلے عشرے کو صحیح گزار لیا تو باقی رمضان بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں رمضان کے پہلے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہمیں سچا روزے دار بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔